ٹھیک ہے رضوان اشرف صاحب، یہ ایک طرح سے اس کیس کے اندر جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے ابھی ریسنٹلی، اس سے ایک تو یعنی طے ہوا ہے کہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں یا پھر ان کے جو احتساب کا نظام ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. تو یہ پیغام بھی ہے باقی لوگوں کے لیے، اور خاص طور پہ اس میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، وہ جو متعلقہ قوانین ہے اگر ان کی زد میں آتا ہے، اس نے کچھ غلط کیا ہے تو وہ اس سے بچ نہیں سکتا ہے. شیخ صاحب بہت شکریہ. ایک دو چیزیں پہلے میں کلیئر کر دوں، کیونکہ آپ نے کہا کہ اس میں چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو گئی ہیں، تو ابھی چیزیں اسٹیبلش نہیں ہوئی ہیں، ابھی صرف چارج شیٹ کیا گیا اور ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے اس حوالے سے بات کی 9 مئی کے حوالے سے، تو میں تھوڑا سا اس کی جو پریس ریلیز ہے اور اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ اس پورے کیس کی سمجھ آ جائے اور پتہ چل جائے کہ اس کے اندر اس وقت سٹیٹس کیا ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. دیکھیں یہ معاملہ اصل میں شروع ہوتا ہے ٹاپ سٹی کیس سے. ٹاپ سٹی کیس جو کہ اسلام آباد کے اندر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کے مالک جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. ان کے اوپر یہ الزام لگتا ہے جنرل فیض حمید کے اوپر، جب وہ ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی کے اندر. تو یہ معاملہ بعد میں ٹاپ سٹی کے مالک جو ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ انکوائری کے لیے بھیج دیتا ہے منسٹری آف ڈیفنس کو، اور وہاں سے چلی جاتی ہے یہ انکوائری پاکستان کی فوج کے پاس. اس کے بعد پھر یہ پروسیس شروع ہوتا ہے اور انکوائری شروع ہوتی ہے، اور 12 اگست اسی سال 12 اگست 2024 کو ان کو حراست میں لیا جاتا ہے. اور اس وقت ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے جس میں 2 ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے وہ اختیارات کا جو استعمال ہے، ناجائز استعمال، وہ اس کے حوالے سے تھا، اور دوسرا جو تھا وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی یا اس کی وائلیشن تھی. تو اب یہ آج آپ یہ لگا لیں کہ ٹھیک 4 مہینے بعد، آج 10 دسمبر 2024 ہے، تو 4 مہینے بعد ان کے اوپر چارج شیٹ لگا دی گئی ہے. ان کو مطلب کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دیا گیا ہے، جس میں آج جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں 4 اہم ترین نکات ہیں. ایک جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اس سے پولیٹیکل اینگل نکالا جا رہا ہے. وہ 4 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور جو 5ویں چیز ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی چیز جو اس میں نکالی گئی ہے، جو بتائی گئی کہ سیاسی سرگرمیوں کے اندر وہ ملوث پائے گئے، جس کا ان کے اوپر یہ پہلا چارج لگایا گیا، یہ الزام لگایا گیا. یہ ان کے اوپر ابھی تو بعد میں معاملہ چلنا ہے، ٹرائل ہونا ہے. یہ پہلا جو الزام لگایا گیا. پھر دوسرا جو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کر کے ریاست کے تحفظ اور ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچایا گیا، یہ دوسرا ہے. تیسرا جو ہے وہ اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال کیا گیا. اور چوتھا ہے کہ افراد کو ناجائز طور پر نقصان پہنچایا گیا. یہ تو اس کے اوپر جو ان کے عہدے کے متعلق یا ان کی جو ایک پوزیشن تھی، ان کا ڈی جی سی سے لے کر ڈی جی آئی ایس آئی اور اس کے بعد کور کمانڈر پشاور، یہ ان کے متعلق یہ سارے معاملات ہیں. اور 5واں اس کے اوپر جو لگایا گیا چارج، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا تھا اور آپ نے کہہ دیا کہ وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہے، ابھی ایسی بات نہیں ہے. 9 مئی کے متعلق یہ کہا گیا، مبینہ طور پر ان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو پریس ریلیز کے اندر کہا گیا. میں پریس ریلیز آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ملک کے اندر بدامنی پھیلانے یا پرتشدد واقعات کے اندر 9 مئی سے متعلق جو ہے وہ تفتیش جاری ہے. تو اس کے اوپر اب یہ تفتیش ہونی ہے، اور باقی جو 4 میں نے چیزیں بیان کی ہیں، نکات بیان کیے ہیں، اس میں ان کے اوپر چارج شیٹ کیا گیا ہے، ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی ہے.